آج ہم کارل پاپر کی ایک بہت اہم کتاب ہے آل لائف از پرابلم سالونگ، اس کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے۔ پاپر کے خیالات آپ جانتے ہیں سائنس اور علم پر ہماری سمجھ کو کافی بدلتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک زندگی، علم اور خاص کر سائنس یہ سب آگے کیسے بڑھتا ہے۔ جی بالکل، اور پاپر کا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے، شاید تھوڑا غیر متوقع بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور علم کی جو ترقی ہے اس کا اصل انجن مسائل حل کرنے کی ہماری مسلسل کوشش ہے۔ اچھا؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول مطلب قدرتی سائنس، تاریخ، سیاست، یہاں تک کہ ہمارا شعور، یہ جو اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے اس پر یہ کیسے لاگو ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی ہم کچھ اقتباسات، کچھ مثالیں دیکھیں گے جو نہ صرف یہ بتائیں کہ سائنس کام کیسے کرتی ہے، بلکہ شاید یہ بھی کہ ترقی کا اصل مطلب کیا ہے اور ہم خود کیا ہیں۔ تو چلے پھر شروع کرتے ہیں یہ گہری گفتگو۔ پاپر کتاب کے شروع میں جہاں تک مجھے یاد ہے قدرتی سائنس کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر بائیولوجی اور کونیات کی۔ وہ تین بڑے نام لیتے ہیں، گیلیلیو، کیپلر اور نیوٹن، جنہوں نے ایک طرح سے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی۔ جی، اور ان تینوں میں بھی پاپر خاص طور پر کیپلر سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ وجہ صرف ان کی سائنسی کامیابیاں نہیں تھیں بلکہ ان کی شخصیت تھی، مطلب ان کا کھلا پن، ان کی ایمانداری اور سب سے اہم اپنی غلطیوں کو ماننا اور پھر ان سے سیکھنا، یہ صلاحیت غضب کی تھی۔ ہاں، پاپر بتاتے ہیں کہ کیپلر نے سیاروں کی حرکت کے وہ 3 مشہور قانون دریافت کیے جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتے ہیں، اتنے تجریدی، اتنے خوبصورت۔ لیکن یہ بات بھی تو ہے نا کہ یہ تینوں عظیم سائنسدان کسی نہ کسی ایسی چیز پر بھی یقین رکھتے تھے جسے آج کل شاید لوگ وہم کہیں یا اندھ وشواس۔ گیلیلیو کا وہ دائرے والی حرکت کا خیال، جی، نیوٹن جنہوں نے گریوٹی کے قانون دیے، وہ بائبل کی پیشن گوئیوں پر بھی کام کر رہے تھے، اور کیپلر خود وہ تو نجومی بھی تھے۔ ہاں، یہ پہلو بہت دلچسپ ہے، لیکن پاپر اسی بات کو استعمال کرتے ہیں کیپلر کی بڑھائی دکھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کیپلر اپنے اس اندھ وشواس یعنی علم نجوم کے بارے میں بھی تنقیدی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایک خودشناس نجومی تھے وہ۔ اچھا، جی، وہ مانتے تھے کہ ستاروں کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اچھی سوچ، ارادہ، خدا پر یقین، ان سے یہ اثرات بدلے جا سکتے ہیں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، خود پر بھی تنقید کرنے کی صلاحیت۔ وہ بس تیار تھے کہ اگر وہ غلط ہوں تو سیکھیں۔ تو یہ غلطیوں سے سیکھنا ہی اصل نقطہ ہے پاپر کا۔ سائنس چلتی کیسے ان کے مطابق؟ عام خیال تو یہی ہے کہ مشاہدہ کرو، ڈیٹا جمع کرو۔ ہاں، یہی تو پاپر کا سب سے آپ کہیں انقلابی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس بلکہ سارا علم ہی وہ مشاہدے سے شروع نہیں ہوتا، نہیں جی، وہ شروع ہوتا ہے مسائل سے۔ مسائل سے؟ جی، جب کوئی چیز ہماری امید کے خلاف ہو، جب ہماری سمجھ میں کوئی خلا پیدا ہو، کوئی بات ہمیں حیران کر دے، وہ ہے اصل شروعات۔ یہ خیال کہ علم مشاہدے سے نہیں مسئلے سے آتا ہے، یہ خود ہماری عام سوچ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاپر گویا کہہ رہے ہیں کہ حیرانی، توقعات کا ٹوٹنا، یہی سیکھنے کا اصل محرک ہے۔ اچھا، تو اگر مسئلہ آغاز ہے تو حل کیسے ہوتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ پاپر کے مطابق طریقہ وہی بنیادی ہے جو ارتقاء میں ایک چھوٹے سے جاندار جیسے امیبا نے استعمال کیا، اور وہی جو آئنسٹائن جیسے ذہین انسان نے، یعنی کوشش اور غلطی، ٹرائل اینڈ ایرر۔ کوشش اور غلطی؟ جی، وہ اسے ایک بنیادی 3 سٹیپ کے ماڈل میں سمجھاتے ہیں۔ مسئلہ، پرابلم، کوئی رکاوٹ، کوئی حیرانی، کوئی امید جو پوری نہ ہوئی۔ حل کی کوششیں، مختلف تدبیریں آزمانا، اور یہاں پاپر کثرت یعنی پلورلزم پر زور دیتے ہیں، ایک نہیں کئی مختلف حل آزماؤں۔ خاتمہ، جو حل کام نہ کریں انہیں رد کر دو، ختم کر دو، ناکام کوششوں کو چھوڑ دو۔ یہ تو سننے میں بہت بنیادی سا لگ رہا ہے۔ کیا یہ واقعی امیبا سے آئنسٹائن تک سب پر لاگو ہوتا ہے؟ پاپر کا تو یہی کہنا ہے کہ ہاں، بنیادی منطق یہی ہے۔ وہ اسے ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر بھی فٹ کرتے ہیں۔ ماحول بدلا یا جاندار میں کوئی اندرونی تبدیلی آئی، یہ ہوا مسئلہ۔ ایون ٹھیک۔ جینز میں تبدیلیاں ہوئیں، رویے بدلے، یہ ہوئے ہلکی کوششیں، ٹینٹیٹیو تھیوریز، ٹی۔ اور پھر قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن، وہ دراصل غلطیوں کا خاتمہ ہے، ایلیمینیشن ایرر، ای، یعنی جو تبدیلیاں ماحول کے لیے ٹھیک نہیں تھی وہ جاندار ختم ہو گئے۔
تو پھر انسان، خاص کر سائنس میں کیا خاص بات ہے؟ اگر امیبا بھی یہی کر رہا ہے تو ہم میں کیا فرق ہوا؟ فرق آتا ہے تیسرے مرحلے میں، خاتمہ یعنی ایلیمینیشن میں۔ انسان اور خاص طور پر سائنسدان وہ شعوری طور پر ایک تنقیدی طریقہ اپناتے ہیں، کرٹیکل میتھڈ۔ ہم صرف انتظار نہیں کرتے کہ غلطیاں خود سامنے آئیں، ہم جان بوجھ کر فعال طور پر اپنی تھیئریز میں، اپنے خیالات میں کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، فعال طور پر؟ جی، اور اس میں زبان، خاص کر لکھی ہوئی زبان، تحریر بہت اہم ہے۔ زبان سے ہم اپنے خیالات کو اپنے ذہن سے باہر نکال کر ایک شکل دے سکتے ہیں، آبجیکٹیفائی کر سکتے ہیں، جیسے ایک لکھی ہوئی تھیوری۔ اب وہ ایک الگ چیز ہے جس پر دوسرے تنقید کر سکتے ہیں، جس کی ہم خود جانچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو امیبا اور آئنسٹائن میں فرق یہ ہوا کہ آئنسٹائن جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت اپنی ہی تھیوری میں ممکنہ خامیاں تلاش کرتا ہے؟ بالکل، امیبا غلطی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کی تھیوری تو اس کا اپنا وجود ہے۔ جب وہ غلط ثابت ہوتی ہے تو وہ خود مر جاتا ہے۔ آئنسٹائن یا کوئی بھی سائنسدان وہ اپنی تھیوری کو خود سے الگ کر دیتا ہے، ایک موضوعی چیز بنا دیتا ہے۔ اب اس تھیوری پر تنقید ہو سکتی ہے، اسے تجربوں سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ غلط ثابت ہو تو تھیوری مرتی ہے، سائنسدان نہیں۔ واہ! یہ پاپر کا بہت مشہور جملہ ہے۔ سائنس میں ہم اپنی تھیوریز کو اپنے لیے مرنے دیتے ہیں۔ In science we let our theories die in our stead. یہ تو کمال کا جملہ ہے۔ ہم اپنی تھیوریز کو اپنے لیے مرنے دیتے ہیں، یعنی غلطی ماننا صرف مجبوری نہیں بلکہ سائنس کا طریقہ ہے، بنیادی اوزار ہے۔ یہی پاپر کا موقف ہے، اور اسی بنیاد پر وہ سائنس کے لیے ایک تھوڑا زیادہ تفصیلی 4 مرحلہ ماڈل دیتے ہیں۔ ایک، P1 پہلا مسئلہ، دی انیشل پرابلم۔ 2، TT عارضی نظریات یا حل کی کوششیں، ٹینٹیٹیو تھیوریز اٹیمپٹڈ سلیوشنز۔ 3، EE غلطیوں کا خاتمہ، تنقیدی بحث اور تجربوں کے ذریعے، ایرر ایلیمینیشن تھرو کریٹیکل ڈسکشن اینڈ ایکسپیریمنٹل ٹیسٹس۔ 4، P2 نئے مسائل جو اس بحث سے پیدا ہوتے ہیں، the new problems that arise from the discussion۔ اور یہ P1 سے P2 تک کا چکر چلتا رہتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہر حل اپنے ساتھ نئے سوالات، نئے مسائل P2 لاتا ہے۔ یہ غلطیوں کو ڈھونڈنا اور ختم کرنا، یہ واقعی بہت طاقتور آئیڈیا لگتا ہے۔ کیا پاپر اسی کو بنیاد بناتے ہیں یہ فرق کرنے کے لیے کہ کون سا نظریہ سائنس ہے اور کون سا نہیں؟ بالکل درست۔ پاپر کے لیے سائنس اور جو سائنس نہیں ہے، سوڈو سائنس، ان میں فرق کرنے کا معیار یہی تنقیدی طریقہ ہے، جسے وہ تکذیب پذیری یا فالسیفائبلٹی کا اصول کہتے ہیں۔ تکذیب پذیری؟ جی، مطلب ایک حقیقی سائنسی نظریہ وہ ہے جس کے بارے میں کم از کم اصول میں یہ بتایا جا سکے کہ کون سا ممکنہ مشاہدہ یا تجربے کا نتیجہ اسے غلط ثابت کر دے گا۔ سوال یہ نہیں کہ کیا نظریہ سچا ہے یا ہم اسے سچ ثابت کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اسے ممکنہ طور پر جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہ مشہور حد بندی کا مسئلہ ہے نا، پرابلم آف ڈیمارکیشن۔ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ بات ذرا واضح ہو جائے۔ پاپر خود کئی مثالیں دیتے ہیں، مثلاً چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے کی تھیوری۔ یہ قابل تکذیب ہے، مطلب اگر ہم کسی کو ویکسین لگائیں پوری طرح اور پھر بھی اسے چیچک ہو جائے تو یہ تھیوری کم از کم اپنی سادہ شکل میں غلط ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، عملی طور پہ ہم شاید کہیں کہ ویکسین خراب تھی یا صحیح نہیں لگی، لیکن اصولاً ایک مشاہدہ ممکن ہے جو تھیوری کو جھٹلا دے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس پاپر اس زمانے کی جو مشہور نفسیاتی تحلیل تھی، جیسے فرائیڈ کے نظریات، انہیں ناقابل تکذیب سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی انسانی رویہ ہو، کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، فرائیڈ کے نظریے کے فریم ورک میں اس کی کوئی نہ کوئی تشریح ہو سکتی ہے۔ ایسا کوئی قابل تصور رویہ نہیں تھا جو اس نظریے کو غلط ثابت کر سکے۔ اچھا، یعنی نیوٹن یا آئنسٹائن کے نظریات قابل تکذیب ہیں کیونکہ ہم ایسے تجربات سوچ سکتے ہیں جو ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ جی، لیکن نفسیاتی تحلیل یا شاید علم نجوم وہ ناقابل تکذیب ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں، کوئی چیز انہیں غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ پاپر کے مطابق بنیادی فرق یہی تھا۔
اگر کل کائنات کے سارے سیارے اچانک بیضوی مدار چھوڑ کر چوکور مدار میں گھومنے لگیں تو کیپلر اور نیوٹن کے قوانین غلط ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کوئی ایسا ممکنہ انسانی عمل ہے جو فرائیڈ کے لاشعور یا ایڈلر کے احساس کمتری کے نظریات کو بالکل غلط ثابت کر دے؟ پاپر سمجھتے تھے کہ نہیں۔ اسی سلسلے میں سر جان ایکلز کی کہانی بڑے دلچسپ ہے۔ وہ نوبل انعام یافتہ نیورو فزیولوجسٹ تھے۔ ہاں، وہ کہانی میں نے بھی کچھ سنا ہے۔ وہ پاپر سے ملنے سے پہلے کیا سوچتے تھے سائنس کے بارے میں؟ ایکلز خود بتاتے ہیں کہ وہ روایتی سوچ رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ سائنس کا کام ہے مشاہدات جمع کرنا اور ان سے پھر عمومی اصول نکالنا، جسے انڈکشن کہتے ہیں۔ جی۔ پاپر سے ملنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ نہیں، اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک جرت مندانہ قیاس، ایک ہائپوتھیسس بناؤ اور پھر اپنی پوری کوشش لگا دو اسے تجربوں سے غلط ثابت کرنے میں۔ اچھا۔ اور پھر ایکلز نے اپنی ہی ایک بہت پیاری تھیوری تھی ان کی، دماغ میں سگنل کیسے جاتے ہیں اس بارے میں، اس پر تجربات کیے اور نتائج تھیوری کے خلاف آئے۔ اوہ، تو وہ تو بہت مایوس ہوئے ہوں گے، اپنی تھیوری غلط ثابت ہو گئی۔ نہیں، یہی تو مزے کی بات ہے۔ ایکلز کہتا ہے کہ پاپر کی وجہ سے وہ اس ناکامی پر خوش ہوئے۔ خوش ہوئے؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ تھیوری کا غلط ثابت ہونا بھی ایک سائنسی دریافت تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ حقیقت ویسی نہیں جیسی ہم سمجھ رہے تھے، اور اس نے تحقیق کے لیے نئے، زیادہ واضح سوالات پیدا کیے۔ تو غلط ثابت ہونا راستہ بند نہیں کرتا، بلکہ نیا راستہ کھولتا ہے۔ ماہ، یہ تو بالکل الٹ بات ہے جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں، غلط ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں تو غلط ثابت ہونے کو کامیابی کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر تھیوریز ہمیشہ عارضی ہیں، ہمیشہ غلط ثابت ہونے کا امکان ہے، تو پھر سچائی کا کیا؟ کیا سائنس کا مقصد سچائی تک پہنچنا نہیں رہا؟ پاپر بالکل مانتے ہیں کہ سائنس سچائی کی تلاش میں ہے، لیکن ان کے نزدیک ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں حتمی سچائی مل گئی ہے۔ ہم بہتر سے بہتر نظریات کے ذریعے سچائی کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر نظریہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہتر نظریہ وہ ہے جو زیادہ جرت مندانہ ہو، جس کا علمی مواد زیادہ ہو اور جو خود کو زیادہ خطرے میں ڈالے۔ مطلب وہ نظریہ جو زیادہ چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ پیشگوئیاں کرتا ہے، اور اسی لیے اس کے غلط ثابت ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے آئنسٹائن کا نظریہ نیوٹن کے مقابلے میں؟ بالکل صحیح مثال ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون سے زیادہ جرت مندانہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ صرف وہ سب بیان کیا جو نیوٹن کا نظریہ کرتا تھا، جیسے سیاروں کی حرکت، بلکہ اس نے نئی حیران کن پیشگوئیاں بھی کیں، جیسے کشش ثقل روشنی کو موڑ سکتی ہے۔ تو اس کا دائرہ کار بڑا تھا، اس کا مواد زیادہ تھا، لہٰذا اس کے غلط ثابت ہونے کا خطرہ بھی زیادہ تھا۔ جب 1919 میں ایڈنگٹن نے تجربے سے اس پیشگوئی کو صحیح پایا تو ہم کہہ سکے کہ آئنسٹائن کا نظریہ نیوٹن کے مقابلے میں سچائی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ایک بہتر اپروکسیمیشن ہے۔ یہ حتمی سچائی شاید نہ ہو، لیکن پہلے سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاپر حقیقت پسند تھے، ریئلسٹ۔ وہ مانتے تھے کہ ہمارے نظریات سے باہر ایک اصل معروضی دنیا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، پاپر ایک پکے حقیقت پسند تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ایک حقیقی دنیا موجود ہے، اور سائنس کا کام ہے اس دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سچے بیانات دینا، بھلے ہی وہ بیانات ہمیشہ عارضی ہوں، قابل اصلاح ہوں۔ ہماری تھیوریز انسانی ایجاد ہیں، جیسے روشنی کے جال ہوں جو ہم حقیقت پر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت خود وہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ خاص طور پر کوانٹم فزکس جیسی فیلڈز میں بہت اہم ہو جاتا ہے آج کل۔ جی بالکل، وہاں یہ بحث بہت شدید ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی سائنس کی باتیں، لیکن پاپر کے خیالات تو صرف لیبورٹری تک نہیں تھے نا، انہوں نے تاریخ اور سیاست پر بھی تو لکھا ہے۔ بالکل، کتاب کا دوسرا حصہ انہی موضوعات پر ہے۔ پاپر جمہوریت کے بہت بڑے حامی تھے، لیکن ایک خاص قسم کی جمہوریت کے۔ وہ چرچل کا وہ مشہور قول دہراتے ہیں کہ جمہوریت حکومت کی بدترین شکل ہے، سوائے ان تمام دوسری شکلوں کے جنہیں آزمایا جا چکا ہے۔ جی۔ پاپر کے لیے جمہوریت کا مطلب عوام کی سیدھی سادھی حکمرانی نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، بلکہ ان کے لیے جمہوریت ایک ایسا نظام تھا جس سے حکومتوں کو بغیر خون خرابے کے تبدیل کیا جا سکے۔ اوہ،
یعنی جیسے سائنسی نظریات کو تنقید اور تجربے سے رد یا بہتر کیا جاتا ہے، ویسے ہی بری حکومتوں یا پالیسیوں کو انتخابات اور احتساب سے بدلا جا سکے۔ کیا یہ وہی غلطیوں کا خاتمہ والا اصول یہاں بھی لگ رہا ہے؟ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح جوڑ لیا۔ پاپر کے نزدیک جمہوریت کی اصل خوبی یہی ہے کہ وہ اداروں کے ذریعے، انسٹیٹیوشنز کے ذریعے غلطیوں کو یعنی بری پالیسیوں کو، نااہل حکمرانوں کو پرامن طریقے سے ہٹانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ کوئی کامل نظام نہیں، لیکن یہ واحد نظام ہے جو اپنی اصلاح آپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور وہ رہنماؤں کی اخلاقی ذمہ داری پر بھی بہت زور دیتے تھے، خاص طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے دور میں۔ کس قسم کی ذمہ داری؟ ان کا کہنا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانوں کے ہاتھ میں، خاص کر لیڈروں کے ہاتھ میں، تباہی کی اتنی طاقت دے دی ہے کہ اب اخلاقی ترقی یعنی امن کی طرف جانا، قانون کی حکمرانی قائم کرنا، بین الاقوامی تعاون بڑھانا، یہ صرف کوئی اچھی خواہش نہیں رہی بلکہ انسانی بقا کے لیے لازمی شرط بن گئی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے۔ جی، جس کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہے، ورنہ خاتمہ ہمارا اپنا ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت سنجیدہ بات ہے۔ اچھا، کتاب کا آخری حصہ ایک اور گہرے مسئلے کی طرف جاتا ہے، ذہن اور جسم کا تعلق، مائنڈ باڈی پرابلم۔ یہ تو فلسفے کا ایک بہت پرانا سوال ہے۔ جی، شاید فلسفے کے سب سے پرانے اور سب سے مشکل سوالات میں سے ایک، کہ ہمارا شعور، ہمارے خیالات، احساسات، یہ جو ذہنی چیزیں ہیں، یہ ہمارے مادی جسم، خاص کر دماغ سے کیسے جڑی ہیں۔ پاپر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا دلچسپ ماڈل دیتے ہیں جسے وہ 3 دنیاؤں کا نظریہ کہتے ہیں، تھیوری آف 3 ورلڈز۔ 3 دنیائیں؟ وہ کیا ہے؟ پہلی ہے دنیا 1، یہ طبعی یا مادی چیزوں اور توانائی کی دنیا ہے۔ پتھر، پہاڑ، درخت، ہمارے جسم، سیارے، کہکشائیں، یہ سب دنیا 1 ہے۔ ٹھیک ہے، فزیکل ورلڈ۔ دوسری ہے دنیا 2، یہ ہماری ذہنی حالتوں، ہمارے شعور، ہمارے موضوعی تجربات کی دنیا ہے۔ خوشی، غم، درد، خیالات، یادیں، ارادے، یہ سب دنیا 2 میں ہیں۔ یعنی ہماری اندرونی ذہنی دنیا۔ جی، اور تیسری، اور یہ بہت اہم ہے، وہ ہے دنیا 3، یہ انسانی ذہن کی موضوع پیداوار کی دنیا ہے، آبجیکٹو پروڈکٹس آف دی ہیومن مائنڈ۔ اس میں کیا شامل ہے؟ زبانیں، سائنسی نظریات، ریاضی کے مسائل، کہانیاں، افسانے، اخلاقی قدریں، سماجی ادارے، آرٹ، موسیقی، کتابیں، لائبریریاں، کمپیوٹر پروگرام، یہ سب دنیا 3 ہیں۔ دنیا 3، اچھا، تو یہ صرف ہمارے خیالات دنیا 2 نہیں جو ہم نے لکھ دیے یا ریکارڈ کر لیے۔ اس میں معروضی یعنی آبجیکٹو اور خود مختار یعنی آٹونومس ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ پاپر کے نظریے کا سب سے منفرد اور شاید تھوڑا متنازع پہلو بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا 3 صرف ہمارے ذہنوں کا عکس نہیں ہے، یہ حقیقی ہے، ریئل ہے، اور ایک حد تک خود مختار، آٹونومس ہے۔ حقیقی کیسے؟ مطلب پتھر کی طرح حقیقی؟ حقیقی اس معنی میں کہ یہ دنیا 1 پر اثر ڈال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انجینئر کے ذہن میں ایک پل بنانے کا منصوبہ ہے، یہ دنیا 2 ہے، وہ اسے کاغذ پر نقشے کی شکل میں لاتا ہے، یہ نقشہ دنیا 3 کی چیز ہے۔ ٹھیک۔ پھر مزدور اس نقشے کو استعمال کر کے لوہے اور کنکریٹ، دنیا 1 سے ایک حقیقی پل، دنیا 1 بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا 3 نے، نقشے نے، دنیا 2 انجینئر کے ذہن کے ذریعے دنیا 1 فزیکل ورلڈ کو بدل دیا۔ اس لحاظ سے یہ حقیقی ہے۔ ٹھیک ہے، اثر انداز ہونے کی بات سمجھ میں آئی، لیکن خود مختار کیسے؟ کیا دنیا 3 کی چیزیں خود سے سوچتی ہیں؟ کتابیں خود سوچتی ہیں؟ نہیں، خود مختار کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا 3 میں کوئی چیز بناتے ہیں، جیسے ریاضی کا کوئی نظام یا کوئی سائنسی نظریہ، تو اس کے اندر سے ایسے نتائج، ایسے مسائل، ایسے امکانات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، مثال؟ پاپر اس کی بہترین مثال ریاضی سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گنتی کے اعداد 1، 2، 3 یہ شاید انسان نے ایجاد کیے، دنیا 3، لیکن جب یہ نظام بن گیا تو مفرد اعداد، پرائم نمبرز، یعنی وہ اعداد جو صرف ایک اور خود سے تقسیم ہوتے ہیں، وہ خود بخود اس نظام کا ایک معروضی حصہ بن گئے۔ انہیں ہم نے ایجاد نہیں کیا، انہیں ہم نے دریافت کیا۔ وہ دنیا 3 میں پہلے سے موجود تھے، چاہے ہم انہیں جانتے تھے یا نہیں۔ واہ! اسی طرح ان مفرد اعداد کے بارے میں نئے انجاہے مسائل پیدا ہو گئے۔
مثلا کیا جڑواں مفرد اعداد ٹوین پرائمز کا جوڑا لامحدود ہے؟ یہ سوال بھی دنیا 3 میں معروضی طور پر موجود ہے اور ریاضی دان اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم نے بنایا نہیں، یہ سسٹم سے نکلا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی ہم نے ایک سسٹم بنایا اور اس سسٹم نے اپنی ایک اندرونی منطق اور اپنے مسائل پیدا کر لیے جو اب ہمارے لیے نئے چیلنج بن گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک سائنسی نظریہ جب پیش کیا جاتا ہے دنیا 3، تو اس سے ایسے منطقی نتائج نکل سکتے ہیں یا وہ ایسے نئے تجربات کا تقاضا کر سکتا ہے جن کا اصل موجد کہ وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ ہے دنیا 3 کی خود مختاری۔ یہ ہمارے انفرادی ذہنوں سے بڑھ کر ہے، یہ علم اور ثقافت کی مارزوئی ترقی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اگر ہم پوری بات سمیٹیں، کارل پاپر کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ زندگی، چاہے وہ بائیولوجیکل ہو یا ہماری ذہنی اور علمی زندگی، وہ بنیادی طور پر مسائل حل کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جی، اور اس حل کا طریقہ ہے کوشش کرنا، غلطی کرنا اور سب سے بڑھ کر اپنی غلطیوں پر شعوری طور پر بے رحمی سے تنقید کرنا۔ بالکل۔ امیبا سے لے کر آئنسٹائن تک، کیپلر جو سیاروں کے مدار سمجھ رہا تھا، ایکسلس جو نرو سگنلز پر کام کر رہا تھا، اور ہم سب جو روزمرہ زندگی میں فیصلے کرتے ہیں یا دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بنیادی منطق ایک ہی ہے: مسائل کا سامنا کرو P1، جرت سے حل سوچو TT، اور پھر ان حلوں کی کمزوریاں ڈھونڈو EE، تاکہ ہم بہتر حل اور نئے زیادہ دلچسپ مسائل P2 کی طرف بڑھ سکیں۔ شاید پاپر کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی غلطیوں کو مانیں، جو خود مشکل کام ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر جان بوجھ کر انہیں تلاش کریں۔ یہ رویہ اپنانا سائنس میں، سیاست میں، اپنی ذاتی زندگی میں یہ کتنا مشکل ہے، لیکن شاید اتنا ہی ضروری بھی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اس تنقیدی مگر تعمیری جذبے کو واقعی اپنا لیں تو کیا ہم اپنے آج کے پیچیدہ مسائل سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں نمٹ سکتے؟